الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم مخارج پڑھیں گے، مخارج کی وضاحت، مخارج عامہ اور خاصہ پڑھیں گے۔ مخارج کی وضاحت۔ مخارج تجوید کا ایک اہم حصہ ہے۔ تجوید کا بنیادی طور پر تعلق حروف کے ساتھ ہے۔ عربی حروف جو قرآن مجید کی آیات یا صورتوں کی بیسک یونٹس یا بنیادی اکائی ہیں۔ مخارج کا تعلق جو ہے حروف کی درست ادائیگی سے ہے۔ گویا تجوید کا مقصد پورا ہوتا ہے اس علم کی درستگی اور حصول سے، یعنی آپ صحیح طرح اس کو سیکھیں اور اپلائی کریں۔ یہ ترتیل کا بھی تقاضا ہے، جو حکم ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تو ترتیل میں مخارج الحروف خود بخود شامل ہیں۔ مخارج کی غلطی بڑے درجے کی غلطی مانی جاتی ہے، اس لیے پھر اگر مخرج کی غلطی ہو جائے، حروف غلط ادا ہو جائیں تو آیات کے معنی اور مفہوم بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صحیح مخارج کا علم ہے اور آپ اس کے مطابق تلاوت کرتے ہیں تو اس سے خوشالخانی آتی ہے۔ مخارج کا علم ہے اور اگر آپ اس کے مطابق تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو درست مخارج اور تجوید کے تمام اصولوں کے مطابق جب آپ پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ اثر رکھتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آواز بہت ہی خوبصورت ہو۔ اگر آپ تجوید کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کی خاطر تو پھر اس سے خوشالخانی آتی ہے اور ایسی تلاوت دوسروں کو بھی انسپائر کرتی ہے، آپ کو خود بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، مخارج کیا ہے؟ مخارج مخرج کی جمع، ٹھیک ہے۔ مخارج کیا ہے؟ مخرج کی جمع ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے، خارج ہونے کی جگہیں، ٹھیک ہے، ایگزٹس۔ مخارج کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ عربی حروف تہجی کے پیدا ہونے، بننے اور ان کی آوازوں کے نکلنے کی جگہیں۔ مخارج کی دوسری اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مخرج وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی آواز نکالی جائے، اسپیسیفک لیٹر، تاکہ اس حرف کو دوسرے حروف سے الگ کیا جائے۔ عام زبان میں عربی حروف کے ناک، منہ اور حلق سے نکلنے کی جگہوں کو مخارج کہتے ہیں۔ اب حروف تہجی کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رائے کے مطابق 28 حروف ہیں، اس رائے کے مطابق الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہے اور اس طرح کل حروف تہجی 28 بنتے ہیں۔ دوسری رائے کے مطابق 29 حروف ہیں، اس رائے کے مطابق الف اور حمزہ الگ الگ حروف ہیں، اس طرح کل حروف تہجی 29 بنتے ہیں۔ ہم دوسری رائے کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 29 والی رائے جو ہے وہ ہم لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اور حمزہ میں بہت سارے فرق موجود ہیں، یہ سیم نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو ایک ہی مان لیں۔ ان کی صفات میں اور حیت وغیرہ میں، اپیرنس میں، شکل و صورت میں بھی فرق ہے۔ آپ حمزہ کی شکل دیکھیں اور طرح ہے، الف اور طرح ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے۔ الف میں آواز کو کھینچا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھتے ہیں، مثلاً ماذا تو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ الف کو نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے، شروع میں کبھی نہیں آتا، سوائے حروف مقطعات کے الف کے۔ حمزہ بہت صورتوں میں لکھا جاتا ہے، ایک تو حمزہ اپنی اصلی صورت میں لکھا جاتا ہے، اسی طرح الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے، الف نما حمزہ جسے ہم بولتے ہیں، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، تو وہ بھی حمزہ ہوتا ہے۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے یا نیچے یا سکون یا جزم آ جائے تو وہ الف بھی حمزہ ہی بن جاتا ہے۔
حمزہ کی آواز میں سختی ہے اور جھٹکا ہے، اور حمزہ لفظ کی شروع، درمیان، آخر میں کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی حروف تہجی کے بارے میں دو مختلف آراء کہ 28 حروف الہجا ہیں یا 29۔ اب اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں۔ 29 حروف تہجی کے کل 17 مخارج ہیں جو 5 بنیادی اصول مخارج میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء کے مختلف آراء ہیں، کہ مخارج کتنے ہیں، لیکن جو راجع یعنی کہ زیادہ اوتھینٹک اور زیادہ عقل کو لگنے والی رائے ہے وہ 17 والی ہے کہ 17 مخارج ہیں۔ 29 حروف تہجی ہیں جس کے کل 17 مخارج ہیں۔ مخارج ہم نے پیچھے ڈیفینیشن پڑھی نا، مخارج کیا ہے؟ مخرج کیا ہے؟ نکلنے کی جگہیں۔ 29 حروف تہجی کے نکلنے کی کل جگہیں کتنی ہیں؟ 17 جگہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اصول مخارج کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اصول مخارج کیا ہے؟ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کے لغوی معنی ہے بنیاد، جڑ، منبع، یعنی کہ اوریجن، روٹ اور سورس۔ گویا مخرج بننے کی جگہ کو اصل کہتے ہیں۔ تجوید کی اصطلاح میں اصول مخارج سے مراد کیا ہے؟ انسانی جسم کے وہ 5 بنیادی حصے جو گفتگو، کلام، حروف اور الفاظ کی ادائیگی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ انسانی جسم کے ان 5 بنیادی حصوں میں 29 عربی حروف تہجی کے کل 17 مخارج موجود ہیں۔ 5 اصول مخارج کو مخارج عامہ کہتے ہیں اور 17 تفصیلی مخارج کو مخارج خاصہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 بنیادی حصے جو ہیں نا، جو گفتگو، کلام اور حروف کی الفاظ کی ادائیگی میں شامل ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں مخارج عامہ، ٹھیک ہے۔ اور جو 17 تفصیلی مخارج ہیں وہ ہیں مخارج خاصہ۔ اب ان کی تقسیم دیکھتے ہیں۔ اب جو 5 مخارج عامہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے الخیشوم، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 الشفتان، نمبر 3 الجوف، نمبر 4 اللسان اور نمبر 5 الحلق۔ یہ 5 جو بنیادی حصے ہیں نا انسانی جسم کے، ان میں یہ 17 مخارج موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نکلنے کی جگہیں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ 17 مخارج ادا ہوں گے، مخارج خاصہ، وہ ان میں سے نکلیں گے۔ یہ 5 جو مخارج عامہ ہیں ان میں سے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کی جو تقسیم ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مخارج عامہ اور مخارج خاصہ کی تقسیم کیا ہے؟ جیسے آپ کو پک میں بھی سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ نمبر 1 پہ الخیشوم۔ الخیشوم کہتے ہیں ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ الخیشوم کہلاتا ہے۔ اس میں مخرج خاص کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ایک ہی مخرج خاص ہے۔ اور ادا کیا ہوتا ہے الخیشوم سے؟ حروف غنہ، ٹھیک ہے۔ حروف غنہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، نون مشدد، میم مشدد اور مشروط غنہ، ٹھیک ہے۔ کنڈیشنل غنہ بھی ادھر سے ہی ادا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے مشروط غنہ کیا ہے، جیسے اخفاء، ادغام، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ مشروط غنہ ہوتا ہے کہ کچھ شرائط پوری ہوتی ہیں تو یہ غنہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور نمبر 2 ہے الشفتان، 2 ہونٹ۔ الشفتان کیا ہیں؟ 2 ہونٹ۔ پھر اب 2 ہونٹ، ان میں سے کتنے مخارج ادا ہوتے ہیں؟ مخارج خاصہ اس میں 2 ہیں۔ حروف شفویہ ادھر سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 4، با، میم، واو غیر مدیہ اور فا، ٹھیک ہے۔ با، میم، واو غیر مدیہ اور فا، یہ الشفتان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے؟ الجوف۔ الجوف کسے کہتے ہیں؟ الجوف سے کیا مراد ہے؟ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ الجوف کہلاتا ہے۔ اس میں خاص مخرج کتنے ہیں؟ ایک ہی خاص مخرج ہے۔ اور اس سے ادا کیا ہوتا ہے الجوف سے؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اور کیا ادا ہوتا ہے الجوف سے؟ حرکات ثلاثہ بھی الجوف سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پہ کیا ہے؟ اللسان، زبان۔ زبان سے کتنے خاص مخارج ادا ہوتے ہیں؟ 10۔ سب سے زیادہ جو مخارج ہیں وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اللسان سے۔ مخارج خاصہ کتنے ہیں اس میں؟ 10 مخارج خاصہ ہیں۔ اور حروف لسان، اس میں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ جو زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ وہ کتنے؟ 18 حروف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظ، کیف، قاف، لام، نون اور یا، ٹھیک ہے۔ یہ 18 حروف کہاں سے ادا ہوں گے؟
10 خاص مخارج ہیں، یعنی کہ نکلنے کی جگہیں 10 ہیں، اور حروف کتنے ادا ہوں گے؟ 18۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جاتا ہے الحلق، ٹھیک ہے۔ مخارج خاصہ، خاص مخرج اس میں 3 ہیں، ٹھیک ہے، اور ادا کیا ہوتا ہے؟ حروف حلقی، 6 حروف حلقی ادھر سے ادا ہوں گے، خا، غین، ح عین، ہا حمزہ، ٹھیک ہے، 3 مخارج خاصہ یہ ہو گئے۔ اب اس کو ذرا ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ 5 جو بنیادی ہمارے پاس جو انسانی جسم کے 5 بنیادی حصے ہیں وہ کون سے ہیں؟ الخیشوم، الشفتان، الجوف، اللسان اور الحلق۔ اور ان میں خاص مخرج کتنے ہیں؟ اگر ہم کاؤنٹ کریں، ٹھیک ہے، 3 مخارج خاصہ الحلق میں ہیں، 10 مخارج خاصہ کس میں ہیں؟ اللسان میں ہیں، 1 مخرج خاص الجوف میں ہے۔ کتنے ہوئے؟ 10 3 13 اور 1 14۔ اور اس کے بعد الشفتان، 2 ہونٹ میں کتنے خاص مخارج ہیں؟ مخارج خاصہ 2 ہیں، کتنے ہوئے؟ 10 3 13 1 14 اور 15 16۔ اور 1 مخرج خاص جو ہے وہ الخیشوم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے ہوئے کل مخارج؟ 17 تفصیلی مخارج ہیں، اور جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مخارج خاصہ۔ اور جہاں سے یہ نکلنے ہیں 5 بنیادی جسم کے جو حصے ہیں ان کو مخارج عامہ کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کا مخارج عامہ اور خاصہ کی ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ پک میں بھی، اور نیچے میں نے آپ کو پک میں کلیئر اس کی تقسیم جو ہے وہ بتا دی ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں۔ میرا دل تھا آگے بھی پڑھانے کا، لیکن آئی تھنک اتنا کافی ہے کہ آپ مخارج کی لغوی اصطلاحی معنی دیکھیں، اس کی جو ہیں یہ ساری مخارج عامہ اور خاصہ کی تقسیم کو اچھے سے کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم مخارج محقق اور مقدر دیکھیں گے، اور باقی مخارج جو ہیں وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ترتیب سے، جیسے الخیشوم پہلے دیکھیں گے، پھر الشفتان، الجوف، اللسان اور الحلق، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اچھے سے ویڈیو کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اپنے نوٹس کمپلیٹ کرنے ہیں، اس کے بعد کسی ایک کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے، اور تلاوت کے لیے جو آپ کو آیات دی گئی ہیں ان کو آپ نے اچھے سے پریکٹس کر کے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔